अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है मंगवाल इंटरसेक्शन राउंड अबाउट, और यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ पे इलाके की एक बहुत आला शख्सियत मोहतरम तारिक मुर्तज़ा हाशमी साहब से मुलाकात हो गई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो मोहतरम तारिक मुर्तज़ा हाशमी साहब, आप कहाँ से हैं? मंगवाल से हैं? जी नहीं, मेरा गांव खनवाल है। खनवाल, यहाँ से मंगवाल से 2-4 किलोमीटर। तो ये जहाँ पे हम बैठे हैं, ये यहाँ का क्या सबसे बड़ा ट्रैफिक का इंटरचेंज है? ये इंटरचेंज तो जो है वो डीलादुल्ला है। अच्छा अच्छा, नहीं वो आप तो मोटरवे का हुआ ना, बाकी जो यहाँ का रूरल एरिया है, क्या ये उसका सेंटर पॉइंट बनता है? सेंटर पॉइंट बनता है, बिल्कुल। अच्छा जी, ये मंगवाल चौक है। तो यहाँ से आपका गांव सिर्फ चंद किलोमीटर, चंद किलोमीटर, 5-4 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप ज़मींदार हैं? जी मैं ज़मींदार हूँ। आपकी शख्सियत के कई पहलू हैं। आप ज़मींदार हैं, आप यहाँ पे एक बड़ी खानकाह के वारिस हैं, आप सहाफ़ी हैं, तो गोया आप वन इन मैनी इन वन, आप गोया के बहुत ही मुख्तलिफ़ तरह की आप रोल आप अदा कर रहे हैं। तो ज़मींदारी भी करते हैं? जी मैंने अपनी जो ज़मीन है वो ठेके पे दी हुई है। अच्छा अच्छा, एक तो मैं नंबर तो हैं तो सर आप ज़मींदार ना फिर? मैं ज़मींदार हूँ। तो आप नंबरदार भी हैं? तो सहाफ़त की वजह से भी मुझे वहाँ पे काम भी कर टाइम देना पड़ता है, इसलिए मैं नंबर आप खुद ज़मींदारी कर नहीं पाते। आप जो है वो नंबरदार कौन, जिसकी ज़मीन सबसे ज़्यादा, वो नंबरदार होता है? ये जो है वारसत में मुझे मिली है। मेरे पहले दादाजी नंबरदार थे, उसके बाद वालिद साहब नंबरदार हुए, और 92 में वो फौत हुए, तो 93 में मुझे नंबरदारी पर। ये नंबरदार की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या रोल उसको अदा करना होता है? ये नंबरदार की ये होती है कि वेरिफिकेशन वगैरह करता है। अच्छा अच्छा, ये आपके जो जैसे बनते आप जो गवर्नमेंट का गजेटेड ऑफिसर जो करता है, वो आपका वो काम आप देहात में करते हैं? हम करते हैं। अच्छा, तो आपकी अटेस्टेशन पे गोया के कहीं पे किसी ने NIC बनवाना, कुछ और करना? और ये जो ज़मीन इंतकाल होते हैं, जगह खरीदो फरोख्त या वरासत का जो इंतकाल होता है, उसमें नंबरदार की जो है वो लाजमी उसमें तस्दीक होती है। अच्छा, कि आया कि वाकई ये सारे जो वारसान है सही हैं, उनमें से कोई रह न जाए। जी जी, ये उसके सारे बहुत आला। तो ये तो हो गया आपका ख़ानदानी काम, और आप एक मजहबी रूहानी शख्सियत भी हैं। ये आपका वहाँ पे कोई खानका है आपके गांव के अंदर? जी हमारी आपके बड़ों की? जी बिल्कुल, मेरे जो परदादा जी हैं, जी जी, उनके जो वालिद साहब हैं वो अच्छा, यहाँ पे मदफून है। अच्छा और अच्छा, इस दफ़ा जो उनका हर 9 नवंबर उनका उर्स होता है। अच्छा अच्छा, इस दफ़ा भी उनका 133वां उर्स हुआ है। तो मोहतरम हाशमी साहब, आप ये फरमाएं कि आपने सहाफ़त कब से स्टार्ट की और कैसे ख्याल आया आपको? असल में बात यह है कि मेरे जो चचा थे जमील हाशमी। अच्छा अच्छा, आपके चचा थे? हाँ जी। तो ये तो बड़े मशहूर चकवाल के टॉप के जर्नलिस्ट थे ये। हाँ, वो ये भी समझे कि मुझे ये सहाफ़त ये भी विरासत में मिली है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो बड़े नामी ग्रामी सहाफ़ी थे। उस वक्त सिर्फ चकवाल में 2 सहाफ़ी हुआ करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक अदीब साहब और एक जमील हाशमी। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं आप कह लें कि दोनों से, और आपके चचा से मैं तो उनको कुछ जानता था, वो नहीं जानते थे मुझे, क्योंकि मैं बहुत ही आई वॉज क्वाइट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो अदीब साहब से थोड़ा सा मेरी शनासाई थी, इस वजह से मेरी बड़े भाई की स्टेशनरी की दुकान थी और उनकी भी स्टेशनरी की दुकान थी, बिल्कुल थी। तो चकवाल में उस वक़्त प्रिंट मीडिया था, बिल्कुल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था।
ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا، دو ہی صحافی تھے۔ جبیل ہاشمی صاحب جو تھے وہ نوائے وقت کے تھے، اچھا، اور ادیب صاحب تھے وہ جنگ کے تھے۔ تو یہ دو ہی اخباروں کا آپس میں مقابلہ سا رہتا تھا۔ جو سنجیدہ جی طبقہ بالکل وہ زیادہ نوائے وقت کی طرف اس کا رجحان زیادہ تھا، اور جنگ بھی ظاہر ہے ہمیشہ بڑا اخبار رہا ہے، آج بھی بڑا اخبار ہے، بالکل تو گویا آپ ان کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے تھے، بالکل، آپ کو رغبت ملی۔ بے شک۔ اور مجھے اس وقت پھر 88 میں میں نے یہ صحافت شروع کی۔ سب سے پہلے آپ کی سر کتنی عمر تھی؟ میری ابھی جو اس وقت عمر ہے نا وہ 73 سال ہے۔ 4/2/1953 میری ڈیٹ آف سر برتھ ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی جب آپ نے صحافت سٹارٹ کی؟ اس وقت تقریباً 24-25 سال ہوئے۔ اچھا، بڑے وقت پہ آپ نے سٹارٹ، تو کیا آپ رپورٹنگ کیا کرتے تھے؟ ہاں میں نے کیا آپ نے اپنے چچا سے رپورٹ بنانا، خبر لکھنا سیکھا تھا؟ جی میں نے ان سے ہی سیکھا تھا سارا، اور زیادہ تر جو میں تھا وہ کرائم کی خبریں زیادہ دیتا تھا۔ آپ کا اس طرف زیادہ زیادہ تھا، اور اچھا مشرق اخبار اچھا، آپ نے کئی اخباریں لے لی؟ وہ کئی اخباروں میں مختلف اخباروں میں نے کام کیا۔ تو آپ ایک خبر بنا کے کئی اخباروں کو بھیجتے تھے؟ نہیں، اس میں یہ کہ پہلے مشرق میں کام کیا، اس کے بعد اچھا، ایک وقت پاکستان میں ایک اخبار؟ ایک وقت میں ایک اخبار ہے، اور ایک ہفتہ روزہ ہوتا تھا قیامت، اس اچھا میں میرے مکتوب بھی آتے تھے، اچھا اچھا، کہ چکوال کی ڈائری بھی آتی تھی۔ تو آپ نے لکھنا اپنے چچا سے سیکھا؟ سیکھا بالکل۔ اوکے، تو وہ تو کہہ لیں کہ بڑے کونا مشق، بڑے منجے ہوئے بے شک۔ اور بڑے نامی گرامی صحافی تھے، تو آپ بھی ماشاءاللہ اچھا لکھتے ہیں۔ کوئی کیا لوکل اخبار نکالا یا اس کے لیے آپ لکھتے رہے ہوں؟ وہ میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہفتہ روزہ قیامت ہم نے نکالا تھا۔ تو یہ آپ کا اخبار تھا؟ جی وہ ہمارے ایک دوست ہیں، آپ نے دو بندوں نے مل کے ہاں نکالا؟ مل کے دو نکالا۔ اچھا اچھا اس کا میں ایڈیٹر بھی رہا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ کتنا عرصہ چلا؟ یہ کافی عرصہ چلا، کافی عرصہ چلا۔ اس کے بعد یہ 2015 سے پھر میں نے یہ نیوز 1 TV چینل جوائن کر اچھا، لیا۔ پھر آپ الیکٹرانک میڈیا کی طرف آ گئے؟ میں آ گیا۔ اوکے اوکے 2015 سے لے کر اب 2025 ہے، میں اس کے ساتھ ہی جو ابھی جو ہے شاہ جی آپ کو باتوں میں بہت لگا لیا، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، چائے بھی پیتے رہتے ہیں، بات بھی کرتے رہتے ہیں، بے شک۔ تو ماشاءاللہ پھر آپ کی تو تقریباً نصف صدی سے آپ اس شعبے سے منسلک ہیں، بالکل تو یہ بڑی بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے پرنٹ میں بھی کام کیا، آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں، گویا صحافت کی سارے پہلو، ساری شکلیں آپ نے دیکھی کی، تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کی جو ہے قریبی رشتہ، آپ نے تو چچا سے سیکھ لی، کیا آپ کسی اور کو بھی سکھا رہے ہیں اپنے جو آپ کے قریبی شرکا رشتہ دار وغیرہ ہیں؟ نہیں، وہ اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں آیا؟ بھتیجا جو ہے وہ میرا آرمی میں میجر ہے، ماشاءاللہ، ہاشمی کا بیٹا، ان کا بیٹا جو ہے، ان کا جو بیٹا ہے، اصل میں یہ تو گھر سے کھا کے کرنا پڑتا ہے نا کام، ہر جگہ تو یا پھر یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتا ہے مجاہدہ کریں، یا تو مجاہد بن جائیں جی کہ یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایک زمانے میں نا شاہ جی ہاشمی صاحب، یہ جو صوفی درویش ہوا کرتے تھے، یہ بھوک کاٹیں اور صوفی درویش والا وہ کردار کریں، ادا کریں۔ ابھی صحافی جو ہے اگر تو وہ کہہ لیں کوئی دو نمبری نہیں کرتا، پھر زیادہ تر صحافیوں کو وہی صوفی درویش والی زندگی گزارنا ہوتی ہے، یا تو اکا دکا کوئی ہیں جو کہہ لیں کہ ٹریک سے اترے بغیر بہت اچھا کما لیتے ہیں۔ شاہ جی آپ کا جو شعبہ ہے، آپ اس میں ماشاءاللہ نصف صدی تقریباً اس کے بہت قریب لگے ہوئے ہیں، اور میں بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ جیسی شخصیات سے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا ایک بندہ وہ صحافت کے ذریعے سے اپنا گھر چلا سکتا ہے؟ ابھی کیا پوزیشن؟ ادارے جو ہیں وہ تو کچھ دیتے نہیں ہیں۔ اچھا، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ اپنی جیب سے ہی خرچ کرنا پڑتا ہے،
لیکن یہ جو صحافت ہے یہ پیغمبری پیشہ ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ ٹھیک ہے محترم ہاشمی صاحب، تو ماشاء اللہ آپ پھر ابھی کہہ لیں کہ زمینداری تو آپ نے کسی کے سپرد کر دی، جی بالکل، آپ کو ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کر سکیں اتنا، اور آپ اپنا جو آپ کا وقت ہے صحافتی سرگرمیوں میں ہی گزرتا ہے بالکل۔ آپ، لیکن آپ چونکہ نمبردار ہیں تو نمبرداروں کی جو تنظیم ہے پورے ملک کے اندر، جی، آپ اس کے کوئی پاکستان- بڑے عہدیدار بھی ہیں؟ آل پاکستان نمبردار ایسوسیشن جو ہے رجسٹر ہے اس کا میں سینئر نائب صدر ہوں ڈسٹرکٹ چکوال کا، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور اس کے بعد ریجنل یونین آف جرنلسٹ جو ہے صحافیوں کی تنظیم، یہ بھی پورے ملک کی ہے؟ اس کا جی میں چیئرمین ہوں ڈسٹرکٹ چکوال کا، تو یہ پورے ملک میں شادی آپ کی تنظیم ہے؟ پوری ملک میں تھے، تو آپ اس کے بھی ضلعی صدر ہیں؟ جی اس کا بھی میں ماشاء اللہ، چیئرمین ہوں، بلکہ آپ چیئرمین ہیں ماشاء اللہ۔ اور گاؤں کی بات کریں تو وہاں جو ہماری جامع مسجد کے اس کا میں صدر ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو گویا آپ نے اجتماعی فائدے کے لیے اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دیا، وقف کر دیا، کر دی۔ تو شاید یہ تو بہت اعلیٰ محترم ہاشمی صاحب، اللہ آپ کو اچھی صحت لمبی عمر عطا فرمائے، تو یہ تو بہت آپ اعلیٰ کام کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ بڑی کوئی اہم صحافتی اسائن اس کام پہ آپ نکلے ہوئے ہیں، جی جی، اور شاید اس کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ بے شک، آپ سے بڑی اچھی گپ شپ رہی، مزید آپ سے وقت لے کے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ سے بات کریں گے۔ محترم طارق مرتضی ہاشمی صاحب، آپ سے بات کرنے کا بہت مزہ آیا، بہت بہت شکریہ۔ آپ سے مزید ملاقات کریں گے، آپ سے مختلف چیزوں پہ بات کریں گے، آپ کے ریجن پہ، آپ کے علاقے پہ، آپ کی صحافتی سرگرمیوں پہ بات کریں گے۔ ناظرین، عبد الخالق درویش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔